وہ کتابوں سے کوئی بھی حدیث کو نقل کر دیتے ہیں اور مثلا یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے، تو ایسے افراد یا ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، اگر ظاہراً دوسرے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی اس حوالے سے جی کہ ہمارے دین اور مذہب کا بیس قرآن کریم ہے، جی یعنی اگر کوئی قرآن کی آیت لے کر آ رہا ہے وہ ہمارے دین کا بیس و بنیاد میں ٹھیک ہے، لیکن البتہ صرف قرآن کہہ دینا پڑھ لینا کافی نہیں، قرآن جی کا مطلب بھی تو ہو، جی پہلی چیز یہ۔ دوسری طرف یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب ہمارے یہاں 100% صحیح کا درجہ نہیں رکھتی ہے، بے شک یعنی ہمارے ہاں کسی بھی عالم نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ مثلا قرآن کے علاوہ فلاں کتاب 100% صحیح ہے۔ مثلا اصول کافی اہم ہے، لیکن کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ جو بھی اس میں لکھا ہے لفظ بلفظ وہ صحیح ہے یا ہمارا وہی مذہب ہے، ہمارا وہی دین ہے، ضروری نہیں ہے ایسا۔ تو اب جب یہ ہمارا صاف صاف کھل کے میں عرض کر رہا ہوں، جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کتاب کی بنیاد پر ہمارا مذہب نہیں ہے، تو اب کسی روایت کو ہمارے دین کے لیے بنیاد نہیں بنایا جا سکتا، بیس نہیں بنایا سکتا، یعنی اعتراض نہیں کر سکتا چونکہ آپ کے فلاں کتاب میں لکھا ہے لہذا آپ کا عقیدہ ہے۔ ہمارے عقیدے کی بنیاد تو کتاب ہونا کافی نہیں ہے، کتاب میں روایت ہونا کافی نہیں، بلکہ جب تک وہ روایت ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے، اور پھر وہ روایت قرآن کے معیار کے اوپر پوری اتر رہی ہو، یعنی قرآن کا جو اصول ہے، قرآن کا جو قانون ہے، قرآن کا جو اپنا ایک معیار ہے، اس معیار پر پوری اتر، اس کے خلاف بھی نہ جا رہی ہو، تب ہمارے یہاں مانتے ہیں۔ لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اگر مذہب اہل بیت کی بات کریں، شیعت کی بات کریں، تشیع کی بات کریں، تو اس تشیع کے لیے کسی روایت کو بنیاد نہیں بنا سکتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کسی ایک روایت کو ہمارے ہاں علماء نے تسلیم کیا ہو، مانا ہو، اب اس کو آپ ہمارے مذہب کے لیے بنیاد نہیں تو قابل قبول ہے، لیکن جب تک ہمارے علماء نے اس روایت کو صحیح نہ مانا ہو، اس روایت کو تسلیم نہ کیا ہو، صرف کتاب میں لکھی ہونے کی بنیاد پر آپ ہمارے مذہب کے لیے دلیل نہیں بنا سکتے ہیں۔ آپ اس روایت کو بیس بنا کر ہمارے مذہب پر اعتراض نہیں کرتے، چونکہ ہمارے یہاں یہی اعلان ہے کہ بھائی ہمارے ہاں روایات پہ مذہب نہیں ہے، پہلے روایت کا ثابت ہونا، تو وجود روایت کافی نہیں ہوتا ہے، لکھا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک صحیح۔ آج ہمارے ہاں جو صورتحال ہے، بہت سے نوجوان بھی بہت سی اپنی فکر والی چیزیں ثابت کرنے کے لیے روایات کو لے کے آتے ہیں کہ بھئی فلاں روایت موجود ہے، فلاں کتاب میں لکھی ہے۔ بھئی کب ہمارے دین کی بنیاد کتابوں کے اوپر ہے، صرف روایات کے اوپر نہیں، پہلے صحیح تو ثابت ہو۔ بے شک صرف آپ فلاں کتاب کا حوالہ دے دیجئے کہ فلاں روایت میں لکھی، یہ کب ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ روایت صحیح بھی ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے بات ہوئی تھی کہ اس چیز کو کون بتائے گا؟ مجتہد بتائے گا، عالم بتائے گا۔ اگر آپ مذہب اہل بیت کے لیے، شیعت کے لیے کسی چیز کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، روایت کو لے کر آ رہے ہیں، تو پہلے جائیے اس روایت کی تائید کروائیے، تصدیق کروائیے، یا ہمارے ہاں کسی نے واقعی عالم نے تائید و تصدیق کی، تب تو آپ اس کو مذہب کے لیے گویا بنیاد بنائیے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔